صحت کارکن کیسے سیکھیں، کیسے سکھائیں اور انتخاب کیسے ہو صحت کارکنوں کا؟ علاقے کے لوگوں کو بہتر انتخاب میں مدد دینے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ علاقے کے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنے کی بجائے کہ وہ اپنے لیے کس قسم کے افراد کا انتخاب کریں یا انتخاب نہ کریں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیا جائے، لیکن اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے اور احتیاط کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اجویا میکسیکو میں دیہاتوں کے زیر اہتمام چلنے والے صحت پروگراموں کے استاد خچر پر سوار ہو کر پہاڑی دیہاتوں کا سفر کرتے ہیں، ہر گاؤں میں چند دن گزارتے ہیں، اکثر وہ کئی دورے کرتے ہیں اور لوگوں سے تعلقات اور جان پہچان پیدا کرتے ہیں۔ پھر پورے گاؤں کا ایک اجلاس بلایا جاتا ہے، صرف مردوں کو نہیں، عورتوں اور بچوں کو بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ شرکت کریں۔ اساتذہ کھل کر تبادلہ خیال کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں ہماری صحت کی ضروریات کیا ہیں، کیا ہمارے پاس اپنے صحت کارکن ہونے چاہیے، اس فرد میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ لوگوں کی تجاویز بڑے کاغذ یا بلیک بورڈ پر لکھ دی جاتی ہیں اور اس میں آپس میں خوب بات چیت ہوتی ہے، لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے۔ اب جو بھی لوگ تجاویز دیتے ہیں اس کو بہت ہی سہولیت سے، بہت ہی آپس کے اچھے سے ماحول میں جو ہے اس کے ایک فہرست بنا لی جاتی ہے۔ بہترین صحت کارکن عموماً لوگ یہی کہتے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے اور لوگوں پسند اس کو کرتے ہیں کہ جو مہربان ہو۔ جو شخص صحت کارکن کو خاص طور پر مہربان ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب کسی کے گھر میں بیماری آتی ہے تو وہ ایک بیمار نہیں ہوتا، پورا گھر جو ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ تو اگر صحت کارکن مہربان نہیں ہوگا تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ایماندار ہو، اچھے فیصلے کرے۔ پھر یہ ہے کہ مزاج میں عاجزی ہو، خود کو دوسروں سے برتر نہیں برابر سمجھے۔ تمام افراد یا کم سے کم غریب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ دیکھ کتنے خوبصورت طریقے سے لوگ جو ہے نا، جب آپ لوگوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تو اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ اپنے خاندان کا بھرپور تعاون رکھتا ہو، یہ نہیں کہ وہ ایک راستے پہ چل رہا ہے، اس کا خاندان جو ہے نا وہ دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، وہ اس کا پورا خاندان اس کے کام کو اپریسیشن دیتا ہو، اپریشیٹ کرتا ہو۔ پرائمری اسکول سے زیادہ پڑھا ہوا نہ ہو، زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اچھا لیڈر اور منتظم ہو، صحت مندانہ عادت رکھتا ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، نشہ نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، ماؤں، بچوں اور کام کرنے والوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہو۔ اب ہمارے جیسے ملکوں میں اس قسم کے لوگوں کا ملنا ایک جو ہے سرخ سونے کے برابر ہے، لیکن یقیناً اگر تھوڑی سی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو باقی بہت ساری چیزیں انسان اپنے اندر اپنے کردار میں خود سے پیدا کر لیتا ہے۔ جب اسے لوگوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، لوگوں میں وہ باوقار شخصیت مانی جاتی ہے، تو لوگ اپنے اندر اچھائی کی جستجو کرنے لگتے ہیں۔ علاقے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا اچھا ریکارڈ رکھتا ہو، صحت کی دیکھ بھال یا علاج کرنے کا کچھ تجربہ رکھتا ہو تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کے عقیدے اور رسم و رواج کو سمجھے اور ان کا احترام کرے۔ سب سے زیادہ صحت مند افراد کے فائدے کی بات کو اپنا سمجھے اور ان کا دفاع کرے۔ صحت اور علاقے کے کاموں میں دلچسپی رکھتا ہو، امکان یہ ہو کہ گاؤں سے باہر نہ چلا جائے گا اور گاؤں میں ہی رہے گا، پڑھ لکھ سکتا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، سیکھنے کا شوقین ہو، نئی باتیں قبول کر سکے، تصویریں بنا سکتا ہو، کہانیاں اچھی سنا سکتا ہو،
گیت گا سکتا ہو لوگوں کی ضرورت کے مطابق، اچھی کہانیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لائے، کہیں سے اچھی شاعری یا نظمیں بنا کے لائے، تاکہ لوگوں میں اس سے قربت کا احساس ہو، عام لوگوں کی سطح کے اوپر ہے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے لوگوں نے اپنے صحت کارکن کے لیے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر علاقے کے بڑے جو ممبران ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اس طرح کا ہو، اور اپنے ملک کے جو بڑے بڑے وزیر اعظم اور صدر اگر ان میں بھی یہ تمام چیزیں پائی جائیں، اور تو پورے ملک جو ہے نا خوشحال ہو سکتے ہیں، ایک علاقہ نہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔